سب سہیلیاں علیزہ کے گھر پر جمع تھی کیونکہ روزہ کھلنے میں بس کچھ ہی دیر تھی۔ علیزہ کے کچن سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی اور وہ بے چینی سے روزہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ علیزہ کی ماما بہت اچھی ڈشز بناتی تھی۔ اصل میں وہ چاروں سہیلیاں کلاس فیلوز تھی اور رمضان اس بار گرمی کی چھٹیوں میں آیا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز کسی ایک کے گھر افطار پارٹی ہوا کرے گی، یوں چھٹیوں کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور آج اسی پروگرام کے مطابق علیزہ کے گھر افطار پر سب جمع تھی۔ مزہ واقعی بہت آیا کیونکہ سب چیزیں ان کی پسند کی تھی۔ چاکلیٹ، کیک، پیزا، برگر، آئس کریم، فروٹ چاٹ، کھجوریں، سب نے ڈٹ کر کھایا اور خوب مزہ کیا۔ دوسرے روز شبنم اور زارا کے گھر افطاری تھی۔ بہت پرتکلف افطار اور کھانا تھا، دہی بڑے، چاٹ، سموسے، پکوڑے، روسٹ کباب وغیرہ۔ لیکن جس دن زرمین کے گھر کی باری تھی انہیں بہت بوریت ہوئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ آئیں اور اپنے گھر آ کر افطاری کر لیں، بس چاٹ، کھجوریں اور شربت۔ انہوں نے بامشکل روزہ افطار کیا اور جب کھانا آیا تو ان کی بوریت مزید بڑھ گئی۔ صرف دال اور چاول، جیسے تیسے سب نے کھانا کھایا اور زرمین اور اس کی ماما سے اجازت لے کر وہاں سے نکل پڑی اور سب علیزہ کے گھر جمع ہو گئی کیونکہ وہیں سے ان کے ماما پاپا نے انہیں لینے آنا تھا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے زور و شور سے زرمین کے گھر کی بوریت کا ذکر شروع کیا۔ توبہ توبہ، زرمین کی ذرا شرم نہیں آتی، اس نے کیسی پارٹی کی؟ علیزہ نے کہا۔ شربت کھجور سے افطار اور کھانے میں دال چاول، یہ بھی کوئی کھلانے کی چیز ہے؟ شبنم نے کہا۔ آئس کریم اور پیزا، ذرا مزہ نہیں آیا۔ زارا بولی، میں ہوتی تو اپنے دوستوں کے سامنے مر ہی جاتی اگر ایسی پارٹی میرے گھر پر ہوتی۔ یاسمین نے کہا، صرف شربت، کھجوریں اور چاٹ۔ علیزہ کی ماما جو دیر سے ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی غصے سے بولی، شرم تو تم سب کو آنی چاہیے، تم نے رمضان کے مقدس مہینے کو صرف کھانے پینے سے انجوائے کرنے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ سب لڑکیاں زور و شور سے بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئی کیونکہ آنٹی واقعی غصے میں تھی۔ میری بات سنو، انہوں نے کہا، روزہ افطار کروانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے گا جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ افطاری کروانے کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور روزہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم پیٹ بھر کر سارے دن کی کسر پوری کریں بلکہ اعتدال سکھاتا ہے۔ تم لوگوں کی باتوں سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو افطاری کروانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے بلکہ افطاری کا ثواب صرف ان کو ہی لینا چاہیے جو روسٹ کباب، پیزا، برگر وغیرہ افورڈ کر سکتے ہوں۔ تم لوگوں کی سوچ پر حیرت اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ زرمین کے والدین کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی گنجائش کے مطابق افطار پارٹی کا انتظام کیا اور تم لوگ باتیں بنا کر گناہ کما رہی ہو جبکہ ان کو روزہ کھلوانے کا ثواب مل گیا ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر سب لڑکیاں بہت شرمندہ ہوئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے معذرت کی اور آئندہ اپنی سوچ کو بدلنے کا وعدہ بھی کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، نہ کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر افطاری کے وقت مزیدار پکوان کھانے کے لیے۔ Keep watching Chintu TV. Like, share and subscribe.